السلام علیکم دوستو، میں ہوں مون بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں مون بھٹی آفیشیل ون۔ تو آج ہم بات کریں گے سعودی عرب کے بارے میں، جو کہ ایریا کے لحاظ سے دنیا کا 13واں بڑا ملک ہے، جہاں آپ کو چاروں طرف ریت کے بڑے بڑے پہاڑ اور ریتیلا میدان دیکھنے کو ملے گا، جس کی وجہ سے یہاں کے شہریوں کو اکثر ریتیلے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب آج کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ اس ملک میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں جو اس ملک کو الگ پہچان دیتی ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ سعودی عرب شروعات سے ہی اتنا زیادہ امیر تھا۔ آج سے کچھ سال پہلے سعودی عرب بہت غریب ملک ہوا کرتا تھا، اور جب سے یہاں سے تیل کے کنویں نکلے ہیں تب سے اس کی قسمت ہی بدل گئی ہے۔ اور آج بھی سعودی عرب کے پاس تیل کے اتنے زیادہ ذخائر موجود ہیں کہ اگر وہ دنیا کو ایکسپورٹ کرنا بند کر دے تو آنے والے 221 سال تک وہ اس تیل کو ختم نہیں کر پائے گا، چونکہ تیل کو ایکسپورٹ کرنا سعودی عرب کی ایک مجبوری ہے، کیونکہ تیل کی وجہ سے ہی سعودی عرب آج اس مقام پر پہنچا ہے۔ سعودی عرب دکھنے میں جتنا چمکدار اور خوشحال دکھائی دیتا ہے مگر اصل میں اتنا ہے نہیں، کیونکہ سعودیہ کے پاس تیل کی تو کوئی کمی نہیں لیکن پینے والے پانی کی بہت کمی ہے۔ سعودی عرب کے پاس زمین تو بہت ہے لیکن کاشتکاری کے لیے نہیں، یعنی وہ بنجر اور ریتیلی زمین ہے۔ سعودیہ کے پاس 95% علاقہ ایسا ہے جو بنجر اور ریگستانی علاقہ ہے جس پر کھیتی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور 5% ایریا ایسا ہے جس پر انسانی آبادی ہے، اور اسی وجہ سے سعودی عرب کو کنگڈم آف ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں اگر آپ سعودی میپ کو زوم کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بنجر زمین کے بیچوں بیچ ہزاروں بھرے بھرے سرکل دکھائی دیں گے، اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ سرکل اور کچھ نہیں بلکہ سعودی عرب کے کھیت ہیں جن میں آج کل کھیتی کی جا رہی ہے۔ اور آج ہم سعودیہ کی اسی ٹیکنیک کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے سعودیہ نے بنجر زمین کو ہرے بھرے کھیت میں بدل دیا ہے۔ سعودی عرب کے پاس پیسے کی تو کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے وہ اب تک دوسرے ملکوں سے پھل، سبزی، اناج اور پانی خریدتا تھا، کیونکہ سعودی عرب کے پاس ان سب چیزوں کی کمی ہے۔ اس لیے سعودی عرب نے بنجر زمین ریگستان میں کھیتی کرنے کے لیے سینٹر پیوٹ اریگیشن کا استعمال کیا، اور یہی وہ ٹیکنیک ہے جس نے سعودی عرب کے کروڑوں ایکڑ ریگستان کو ہرے بھرے کھیتوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس ٹیکنیک کا صحیح سے استعمال لینے کے لیے کھیتوں کا شیپ سرکولر ہونا ضروری ہے، اس لیے زیادہ تر سعودی عرب فارم سرکولر شیپ میں ہے۔ اور اس وقت جو آپ فارم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی چھوٹا موٹا فارم نہیں، ان میں سے ایک فارم لگ بھگ 100 ایکڑ تک کا ہوتا ہے، اور ان بڑے فارم کو پانی دینے کے لیے سینٹر پیوٹ اریگیشن استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں اسپیشل ڈیزائن سپرنگلز کے ذریعے فارم کو اتنا ہی پانی دیا جاتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہو۔ سعودی عرب اب تک 35,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا تک اس فارمنگ کو پھیلا چکا ہے۔ یہ ایریا اتنا بڑا ہے کہ اس میں بیلجیم اور تائیوان جیسے ملک پوری طرح فٹ آ جائیں۔ سعودی عرب میں لگاتار اس طریقے کی فارمنگ کو بڑھایا جا رہا ہے، اور یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب اس فارمنگ کے لیے پانی کہاں سے لا رہا ہے، کیونکہ یہاں پورے سال میں صرف 4 انچ تک ہی بارش ہو پاتی ہے، حالانکہ اس ٹیکنیک میں پانی بہت زیادہ کم استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ پانی سعودیہ کی ریگستان کے نیچے 1 کلومیٹر تک موجود ہے، جسے انڈر گراؤنڈ واٹر بھی کہا جاتا ہے، اور سعودی عرب اسی انڈر گراؤنڈ واٹر کو نکال کر کھیتی میں استعمال کرتا ہے، حالانکہ اس پانی کو نکالنے میں کافی خرچ آتا ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے اس پانی کو نکالنے کے لیے بڑے بڑے پلانٹس نکال لیے جس میں خرچہ تو بہت آتا ہے لیکن سیفلی یہ پانی زمین کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے، جس کے بعد اسی پانی سے کھیتی کی گئی۔ سعودی عرب کو ڈیزرٹ کے نیچے 480 کیوبک کلومیٹر اسکوائر پانی ملا تھا، اور سعودی عرب اب تک اس میں سے 21 کیوبک کلومیٹر اسکوائر پانی استعمال کر چکا ہے، اور ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ پانی اگلے 50 سالوں میں بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے سے ہی کھیتی کے لیے سعودی عرب کئی ممالک میں زمین خرید چکا ہے، جن میں US، انڈونیشیا، ارجنٹینا اور ساؤتھ افریقہ بھی شامل ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سعودی عرب کے چاروں طرف بڑے بڑے سمندر ہیں، جس سے سعودی عرب اپنے پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے سمندر سے کھارا پانی اٹھاتا ہے اور اسے فلٹر کر کے آگے دیتا ہے، جس کے لیے سعودیہ نے دنیا کا سب سے بڑا واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ لگایا ہے، جس میں سمندر کے کھارے پانی کو فلٹر کیا جاتا ہے، جس کے بعد اس کو پورے سعودی عرب میں پہنچایا جاتا ہے۔ پانی کو فلٹر کرنے کے لیے بھی بہت بڑا خرچ آتا ہے، جو کہ سعودی عرب تیل بیچ کر پورا کرتا ہے۔ جس طرح سعودی عرب نے ریگستان میں ہرے بھرے کھیت لگا کر کھیتی کی ہے وہ سچ میں قابل تعریف ہے۔ جہاں سعودی عرب پہلے خود اناج اور پھل فروٹ دوسرے ممالک سے لیتا تھا، اب سعودی عرب اتنا سیلف سفیشینٹ ہو چکا ہے کہ وہ کھانے پینے کی اشیاء دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ سعودی گورنمنٹ اپنے ملک کی اکنامی بڑھانے کے لیے ہر وہ کوشش کر رہا ہے جو کہ ممکن ہے، اور ریگستان میں کھیتی کرنا بھی انہی پروجیکٹس کا ایک حصہ ہے۔ سعودی عرب میں کئی ایسے پروجیکٹس چل رہے ہیں جن کو پورا ہونے کے بعد
سعودی عرب کی اکنامی نیکسٹ لیول پر چلی جائے گی۔ 2017 میں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا جس میں ایک شہر بنے گا جو کہ ایک لائن میں ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ سٹی دنیا کی سب سے خوبصورت سٹی ہوگی اور اس میں وہ تمام فیسلٹیز ہوں گی جو کہ ایک لگژری لائف سٹائل کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ یہ پورا شہر پولوشن فری ہوگا جہاں کوئی بھی شور شرابہ نہیں ہوگا۔ اس پورے شہر کا جو بجٹ ہے وہ لگ بھگ $500 بلین ہے۔ اس بجٹ سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ کتنا فیوچرسٹک شہر ہوگا۔ اس پورے شہر کا کام شروع ہو گیا ہے جو کہ لگ بھگ 2030 سے پہلے ختم ہو جائے گا، جو کہ سعودی عرب کی اکنامی میں مثبت کردار ادا کرے گا۔